آج پوری دنیا کے اندر ایک گلوبل کال دی گئی ہے ایک پروٹیسٹ کی، جو کچھ اس وقت غازہ کے اندر ہو رہا ہے، پیلسٹائن کے اندر ہو رہا ہے۔ ہزاروں لوگ جو ہیں اس وقت 50,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور جو حال ہی میں ان 2-3 دنوں میں ہم نے جو وہاں پہ بلاسٹ دیکھے ہیں، جس طرح ڈیڈ باڈیز آسمانوں کے اندر اچھلی ہیں اور اس کا مذاق اڑایا ہے غازہ کے جو لوگوں کا، جو ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی ہے، تو کشمیریوں سے بہتر اور کون جان سکتا ہے جو کچھ پیلسٹینینز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ دو ایسی سٹرگلز ہیں دنیا کے اندر جو حق اور باطل کی جنگ کے اندر سب سے سامنے سیسا پلائی دیوار کے طور پہ کھڑی ہوئی ہیں یہ دونوں قومیں، اور جو بھی وہاں پہ چاہے آپریشن ہو رہی ہے، چاہے وار کرائمز ہو رہے ہیں، دنیا کے سامنے ایک لائیو ہولوکاسٹ، ایک جینوسائیڈ جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے دکھایا جا رہا ہے، اور ساری دنیا خاموش تماشائی جو ہے دیکھ رہی ہے۔ مگر اس جنگ کے اندر میں یہ کہوں گی بے شک اس وقت فلسطینیوں کے اوپر ایک قیامت ٹوٹ رہی ہے، اور قیامت یہی ہوتی ہے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ موت واقع ہو جاتی ہے تو وہاں پہ لاشیں ہیں، مگر ان کو جنت میں جس طریقے سے ان کا استقبال ہو رہا ہے ان شہیدوں کا، مگر جو لوگ یہاں پہ بھی آئے ہوئے ہیں دنیا بھر میں جو یہ سب مناظر دیکھ رہے ہیں اپنے اسکرینز کے اوپر، یہ مت سمجھیں کہ آپ لوگ وہیں پہ بیٹھ کے افسوس کریں یا انڈیفرنٹ ہو جائیں اور اس کے اوپر آپ کوئی ایکشن نہ لیں اور آپ کو کل کو پوچھا نہیں جائے گا۔ آپ سب جو عوام ہے، دنیا بھر کی عوام میں سمجھتی ہوں، نہ صرف لیڈران بلکہ آپ لوگ سب مجرم ہیں پیلسٹینینز کے اور کشمیریوں کے، جو آپ خاموش تماشائی ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں ہماری لاشوں کے اور کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ دنیا بھر کے لیڈرز کو ہم نے دیکھ لیا ہے، جتنی بڑی بڑی کانفرنسز کنونشنز ہوئی ہیں، کیا نکلا ہے؟ لاشیں ہی لاشیں ہی لاشیں۔ یہاں پہ نسل کشی کی جا رہی ہے۔ حق اور باطل کی جنگ کے اندر جو مظلوم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دکھایا ہے، اور قرآن پاک میں ہمارے پاس پروف ہے۔ اگر ہم حضرت موسیٰ کو علیہ السلام کو دیکھیں، جس طرح وہ کمزور تھے، اور جو اس وقت فرعون تھا وہ کتنا پاورفل تھا، اور کس طرح اللہ نے فرعون کو نصف و نابود کر دیا، اسی طرح حضرت یوسف جو تھے ان کے ساتھ جو ہوا، حضرت ابراہیم کے ساتھ نمرود کی جو آگ کے اندر ان کو جھلس دیا گیا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو یہ معجزے ہوتے ہیں۔ جب خانہ کعبہ کے اوپر اٹیک ہوا، جو سورہ فیل ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا کہ بے شک جتنا بھی مضبوط ہو دشمن ہو، جتنا بھی وہ طاقتور ہو، مگر اس کو اللہ نے جو اس کی طاقت کو سب سے کمزور پرندے جو ابابیل سے اس کو ہروایا، اور وہاں کے جو سردار تھے اس وقت کے وہ اس طرح حفاظت نہیں کر سکے خانہ کعبہ کی۔ تو یہ ابھی بھی جو کچھ دنیا کے اندر جو آفتیں آ رہی ہیں، جو آسمانی آفتیں ہیں، جو سمندروں میں ہو رہے ہیں، جو زلزلے آ رہے ہیں، جو طرح طرح کی وبائیں دنیا بھر میں پھیلیں، خاص طور پہ جب 5 اگست 2019 کو جب ایبروگیشن ہوئی آرٹیکل 370 کی، دنیا کو اعلان ہو گیا کہ اب پوری کشمیری قوم کی نسل کشی جو ہے وہ اب شروع ہو گئی ہے۔ تو چند مہینے اللہ نے سب کو دیے، آپ سب کو، دنیا بھر کے لوگوں کو دیے، مگر کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آیا اور پوری دنیا کے اندر کورونا آیا۔ ابھی بھی ہم نے بڑی بڑی سپر پاورز کے ہاں دیکھا ہے کہ ایک درخت پہ آگ لگی اور پورا شہر جو تھا وہ آگ سے جھلس گیا، وہاں پہ گھر محل جو تھے وہ گر گئے۔ تو ایک چڑیا یا ایک درخت جو ہے، اللہ دکھاتا ہے دنیا کے سامنے کہ چاہے تم بڑے بڑے میزائلز، اٹامک بامز، نیوکلیئر ویپنز بنا لو، مگر ایک پھٹ سے وہ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ سارا کا سارا جو ہے جو طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ ڈھیر ہو جاتی ہے، اور اللہ کی جو سلطنت ہے وہ غالب ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے یہ اتنا بڑا معجزہ دکھایا، آج کے دن بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ امریکہ مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہا ہے پیلسٹینینز کے ساتھ کہ ان کے پرزنرز کو وہاں سے جو ہے چھڑوایا جائے۔ حالانکہ دیکھا جائے پیلسٹائن کے پاس اس وقت کیا ہے؟ ان کے پاس کون سی آرمی ہے، کون سا ڈیفنس سسٹم ہے؟ ان کو کون واقعی میں پریکٹیکلی کوئی آ رہا ہے روکنے کے لیے یا اسرائیل کو بائیکاٹ کرنے کے لیے؟ ایک ایگزامپل ہے، ایک ایگزامپل ہے کہ سڑک پہ ایک پاگل کتا ہے، وہ بھونک رہا ہے اور وہ بچوں کو پڑ جاتا ہے اور کاٹنے لگ جاتا ہے لوگوں کو، تو وہاں کے جو عوام ہے، لوگ ہیں، اس سڑک پہ، اس جگہ پہ اس پاگل کتے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں کی سرکار۔ اسی طرح نیتن یاہو بھی پاگل ہو گیا، اس کے ہواری جو جتنے کے سارے ہیں وہ ہوش گوا گئے ہیں، جو ان کو اس وقت لت پڑ گئی ہے پیلسٹینینز کے خون کی، اور یہ دونوں کا کٹ ہے، نیتن یاہو اور مودی کا۔ اور جو نیتن یاہو کا یار ہے اور جس نے یاری کی ہے مودی کے ساتھ، وہ ان کو بھی سن لے کہ قیامت آپ پہ بھی ٹوٹنی ہے بیٹا، آپ سب پہ ٹوٹنی ہے۔
صرف ہمیشہ آتے اور لاشیں نہیں ملنی اپنی فلسطینیوں کی اور کشمیریوں کی. سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور جب موت کا مزہ ہم سب چکھیں گے اس دن ہم سب کی قیامت ہوگی اور اس دن ہمارا سب کا حساب ہوگا. تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ابھی بھی پاکستانیوں آپ کے پاس وقت ہے حق اور سچ کا آپ ساتھ دیں اور جو دنیا بھر کی عوام ہے. اور آج کے دن میں یہ بھی اناؤنس کرنے لگی ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ میں ایک پیپلز الائنس گلوبل پیپلز الائنس شروع کرنے لگی ہوں جو دنیا بھر کی اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں, کیونکہ اب وہ ورلڈ لیڈر سے وہ ایکسپیکٹ کرنا یا ان کے بڑے بڑے کنونشن سیمینارز کانفرنسز کا ویٹ کرنا اور بڑے بڑے خطاب کرنا, یہ جو ادارے جو میں سمجھتی ہوں اس صدی کا سب سے بڑا فراڈ ہے جو یہ بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے یونائٹڈ نیشنز کے یا ورلڈ باڈیز کے, جنہوں نے آج تک اس نسل کشی اس ایتھنک کلینزنگ جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو پیلسٹینینز کے ساتھ ہو رہا ہے. چلیں آپ لوگ کہتے ہیں کشمیر کی آواز نہیں آ رہی ہے, کشمیر کی ساری جو ہے وہاں پہ اتنی پابندیاں ہیں کہ کسی کو وہاں کی خبر نہیں ملتی, کوئی وہاں پہ جا نہیں سکتا. تو کچھ سال پہلے کی خبریں تو آپ لوگوں کے پاس ہیں, فوٹیجز ہیں, مگر جو اس وقت لائیو ہولوکاسٹ اور جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے ہٹلر کو بھی پار کر دیا. میں کہتی ہوں جو ہماری پوری تاریخ ہے جس میں ہم ایک ولن کو یا ایک ظالم کا جو ایک چہرہ ہوتا ہے اس نے سارے ریکارڈ جو ہیں وہ اسرائیل نے جو ہے وہ پیچھے کر دیے ہیں. اور کون اس کی مدد کو آ رہا ہے؟ سب سے آگے ہندوستان آ رہا ہے اور مودی کی RSS کی سرکار آ رہی ہے. وہی ان دونوں کا جو کٹ ہے ان میں یونٹی ہے, مگر بدقسمتی سے ہمارے مسلم لیڈرز اور ہماری عوام کے اندر ایک دوسرے کے ہم گلے کاٹ رہے ہوتے ہیں. کوئی نہیں نکلتا پیلسٹینینز اور کشمیریوں کے لیے. جس طرح آپ پہ یہ حق ہے, یہ آپ کا فرض ہے, یا آپ اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں یا آپ ہمارے لیے نہیں کر رہے. اگر یاسین ملک پھانسی گھاٹ چڑھا ہوا ہے اور 10 لاکھ ہندوستان کی دہشت گرد آرمی کے سامنے کشمیری قوم نہتی کھڑی ہوئی ہے اور وہ لاکھوں کی اسرائیل کی آرمی کے سامنے وہ اپنے وطن اپنی مٹی سے جو پیلسٹینینز کو پیار ہے وہ موت کو جو ہے گلے لگا رہے ہیں, خوشی سے گلے لگا رہے ہیں, مگر وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر سے بھاگنا جو ہے اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے کون سا آپ کے سروں کے اوپر بام پھٹ رہے ہیں یا کچھ ہو رہا ہے تو نکلیں اپنا ہر لحاظ سے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اتنا بڑا ویپن ہے پروٹیسٹ کرنا, اور پاکستانی قوم میں تو میں کہتی ہوں سوشل میڈیا میں تو آپ لوگ نمبر 1 ہیں ٹرینڈ چلانے میں. تو آپ کشمیر اور پیلسٹائن کے اندر خاص طور پہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی اپنی اندر کی آواز کو سنیں. صدا ہم سب نے یہاں نہیں رہنا, قیامت جو وہاں ٹوٹ رہی ہے آپ سب نے اس کا ذائقہ کبھی نہ کبھی چکھنا ہے اور اللہ کے سامنے جو ہم لوگوں نے کھڑے ہونے اور جواب دینا ہے. اور اللہ نے ہمیشہ یہی دکھایا ہے کہ جو مظلومیت کے ساتھ ہوتا ہے, امام حسین علیہ السلام کی جو فلسفی ہے, اسلام کی فلسفی ہے, حق کی فلسفی, اور میں کہتی ہوں ہر مذہب کی جو بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں, میں کہتی ہوں جو پیلسٹینینز کے ساتھ ہے وہی انسان کہلانے کا جو حقدار ہے. اور only then can you be a human if you are supporting Kashmiris, you are supporting Palestinians and the most vulnerable, and they're not just vulnerable, they are the bravest people on this earth. آپ سب جو دنیا میں خاموش تماشائی جو بیٹھے قرآن پاک میں ہے کہ آپ لوگ اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے ظلم کو, اگر آپ اتنے قابل ہی نہیں ہیں تو آپ اپنے کسی اور اپنی زبان سے کنڈیم کریں. زبان سے بھی نہیں کنڈیم کر سکتے کیونکہ آپ اتنے بزی ہوتے ہیں دوسرے ایشوز میں, تو آپ اپنے دل میں جو ہے بدعا دیں ظالم کو. تو یہ آپ لوگوں کو آج یہاں پہ آنا یا آپ اپنی آخرت جو ہے وہ اس کو جو ہے بہتر کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جو اگلا نیا ورلڈ آرڈر آئے گا اس کے اندر ساری دنیا جو ہے پیلسٹینینز اور کشمیریوں کے پیچھے کھڑی ہوگی اور آپ سب جو ان کے ساتھ ہوں گے وہی سرخرو ہوں گے. اور ابھی جو اس طرح وہ جس جوش, جس بہادری, جس دلیری, جس کنوکشن کے ساتھ وہ اس دور, اس صدی کی فرعونیت اور اس جھوٹے ورلڈ آرڈر کو چیلنج کر رہے ہیں, آئی تھنک یہ ہیں آپ کے سب کے رول ماڈلز. اور ان کو کوئی میڈلز نہیں چاہیے, ان کو کوئی ایوارڈز نہیں چاہیے, ان کو کوئی حکومتیں نہیں چاہیے, ان کو کوئی الیکشنز نہیں چاہیے. یہ ہیں اللہ کے لوگ جو سب سے مشکل ترین جو جدوجہد ہے اس دور کی صدی کی وہ اس کے آگے جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے سب کے لیے یہ بہت بڑا آنر ہے کہ آج ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے ایک اپنا ہم عہد کریں آج کے دن ایک دفعہ پھر کہ جو کچھ ہم نے آج جو پلیجز کیے ہیں ہم اس کو اور بھی زیادہ بڑھائیں. ڈیجیٹلی بھی ہم لوگ اپنے پلیٹ فارمز کو روبسٹ طریقے میں کریں, اپنا ایک یونیفائڈ ایک الائنس بنائیں پیلسٹینینز کے لیے, کشمیریوں کے لیے,
اور ہم اپنا نیٹ ورک پوری دنیا میں اب تو گلوبل پبلک جو ہے ساری سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے پیلسٹینینز کے حق میں. وہ پیلسٹینینز بھی نہیں ہیں, ہر فیتھ کے لوگ ہیں وہاں پہ, کیونکہ وہ اپنے آپ کو انسان سمجھتے. جو انر کانشنس ہے اس کی ہم سب لوگ آواز سنیں. اور آج انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہم لوگ اپنا پورا ایک لائے عمل بھی لا رہے ہیں, اجتماعی دعاؤں کا بھی پورے ملک پاکستان میں, باہر کے ملکوں میں بھی, اور جو ایک انٹرنیشنل گلوبل پیپلز الائنس جو ہے پیلسٹینینز کے لیے اس کی نیٹ ورکنگ کے لیے, اس کا میں نے آج سے جو ہے آغاز کر دیا ہے. بہت شکریہ.